بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے انشاءاللہ۔ اور ہم اس ماہ مبارک میں اس دفعہ یہ جنت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل بھی بات رکھی تھی، جنت جس کا سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے مکانات ہوں گے، محلات ہوں گے، ایک عام تاثر ہے کہ باغ ہوں گے جس میں پھل پھول نہریں، لیکن ایک اور آیت کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اور تم دیکھو گے، اور جہاں تم دیکھو گے نعمتیں اور ایک عظیم مملکت۔ اور اگین کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ میں اگر کسی چیز کو عظیم کہتا ہوں تو میں اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں گا، اگر بل گیٹس کسی چیز کو عظیم کہہ رہا ہوگا تو وہ اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوگا۔ یہ کائنات کا رب قرآن پاک میں جس چیز کو عظیم کہہ رہا ہے وہ پتہ نہیں پھر کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں اس کا کیا لیول ہوگا۔ تو میں یہاں روک کے ایک لمحے کو میں ٹیم سے گزارش کروں گا، اگر ہم خانہ خدا کی ایک تصویر دکھا سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی اگر ایک تصویر دکھا سکیں اگر ایک لمحے کو، یہ صحیح کیا کہنا ہے سبحان اب سبحان اللہ۔ اب آپ یہ خانہ کعبہ کا یہ منظر دیکھیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جو لوگ جا چکے ہیں وہ ریلیٹ کریں گے، وہ ذرا سوچیں اس گھر پہ، اس منظر پہ جب زندگی میں آپ کی پہلی مرتبہ نظر پڑی تھی تو وہ منظر سب کو یاد ہوگا نا، وہ منظر نہیں بھول سکتا انسان۔ یعنی میں نے تو سوچا ہوا تھا کہ اچھا یہ کہوں گا، یہ پڑھوں گا، یہ مانگوں گا، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، ختم بلینک ختم۔ ہاں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا ختم، یعنی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، کیا یعنی آپ کہاں پہنچ گئے۔ تو جب کعبہ اچانک آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب دل کی دھڑکن ہی نہیں، وقت بھی ٹھہر گیا ہے۔ اب یہ صرف بات کی تھی یہ کمپیریزن ڈرا کرنے کے لیے کہ ہم جب ایک طویل سفر طے کر کے، شاید سفر میں کوئی زحمت بھی آتی ہو، یہاں سے جا رہے ہیں سعودی عرب جا رہے ہیں، فلائٹ ہے جو ٹرانزٹ فلائٹ ہے، کبھی موسم کی سختی ہے، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار جب بس یہ سب کچھ اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو سب کچھ وصول ہو جائے گا، بلکہ وصول سے 1 کروڑ گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں، اندازہ کریں جنتیوں کے بارے میں کہ جب پہلے روح قبض ہونے والی تکلیف وہ مرحلہ، پھر اس کے بعد قبر وہ سارا مسئلہ، وہ سارا مرحلہ، جب قبروں سے نکل کر میدان حشر میں 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 10,000 سال نہیں، کہا 50,000 سال تک حساب کتاب دے کر، اور پھر پل سے گزر کر، پل کی کیفیت بھی عرض کی تھی، پل سے گزر کر جب ہر مرحلے سے کامیاب ہونے کے بعد جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آپ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ اطمینان کی کیا کیفیت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی۔ یعنی میں اگین دنیا کی کسی منظر سے کمپیئر کروں کہ میں اگر اپنا کوئی پروگرام کر رہا ہوں، بہت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہم گئے تھے کچھ سیلاب زدہ علاقوں میں، ہم بلوچستان میں گئے تھے تو شدید گرمی، حبس، لو، تو مجھے میں وہ ایک لمحہ سوچ کے کہ جب میں رات میں ہوٹل کے کمرے میں گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوں گا اور میں AC چلاؤں گا تو وہ ایک لمحے کا سوچ کے میں سارا دن نکال لیتا تھا کہ یار وہ لمحہ آئے گا سب ٹھیک ہو جائے۔ اور جب میں اس گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں گھستا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار چلو اب مطلب دنیا ہی بدل گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی کچھ گھنٹوں کی دنیاوی تکلیف کے بعد میں ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کے اتنا ریلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ قبر کی سارے مراحل ختم کرنے کے بعد، روز محشر سارا گزارنے کے بعد، پل صراط گزرنے کے بعد، اب جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلی نظر ہوگی تو کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا دیدنی ہوگی۔ تو فرمایا ان کو جنت میں ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی، اور ساتھ ہی جگہ جگہ نہریں، اور ساتھ ہی بلند و بالا عمارتیں اور محلات۔ آج قرآن مجید سے ہی جانتے ہیں کہ جنت کی تعمیرات کیا ہوں گی، کنسٹرکشن۔ ہم دنیا میں سنتے ہیں بھئی یہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ بہت اچھی ہے، اس کا یہ شاہکار فن تعمیر ہے، کنسٹرکشن بڑی زبردست ہے۔ جنت کی تعمیرات کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، یہ ہیں وہ لوگ، جنتیوں کے بارے میں کہا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہاں پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ جنت میں آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے۔ بلند و بالا پر بڑا زور ہے۔ اب ذرا میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی اسکرین پر، یہ انسان نے دنیا کا
جو سب سے بلند شاہکار بنا ڈالا ہے روئے زمین پر اس وقت، اس سے بڑا مین میڈ سٹرکچر نہیں ہے، اس سے بڑی، اس سے اونچی تعمیر نہیں کی. یہ برج خلیفہ ہے دبئی میں، اور آپ دیکھیں گے یعنی کہ بادل نیچے ہیں اور اتنی زیادہ اس کی اونچائی ہے. ذرا اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ کتنے میٹر ہے، یعنی انسان نے اس سے اونچا شاہکار نہیں بنایا، تو اس کی اونچائی ہے 830 میٹر، 830 میٹر اس کی اونچائی ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کو اس کو روکیں اور ماؤنٹ ایورسٹ، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی، ذرا اگر ہم اس کا نظارہ کر سکیں، ٹھیک، انسان نے پورا زور لگانے کے بعد جو سب سے اونچا اسٹرکچر بنا ڈالا اس کی اونچائی ہے 830 میٹر. یہ ہے انسان کا شاہکار. اور قدرت نے جو سب سے اونچا شاہکار، جو سب سے اونچی پہاڑ کی چوٹی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 9000 میٹر. 9000 میٹر. یہ انسان 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد تقریباً 800 میٹر، یہ تقریباً 9000 میٹر. یہ تو اس دنیا میں ہے جو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کے لیے بلند و بالا سٹرکچرز ہوں گے، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ عالم ہے کہ کہاں وہ 800 میٹر ہے، کہاں یہ 9000 میٹر ہے. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. ایک اور آیت میں تفصیل کچھ اس طرح آتی ہے کہ یہ مکانات ایک منزلہ نہیں ہوں گے، یہ مکانات 2 منزلہ نہیں ہوں گے، نہ جانے کتنی بلند و بالا عمارات ہوں گی. اور ذہن میں رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسانوں کے جو قد ہوں گے جنت میں، وہ آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے، جو کچھ روایات میں 180 فٹ تک آیا، 60 گز، 60 یارڈز. کیا خوبصورت کلام ہے. دیکھیں فرمایا جنت میں تم میں سے ہر فرد کا قد آدم علیہ السلام جتنا ہوگا. جنت میں تم میں سے ہر فرد کی جو عمر ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی. جنت میں تم میں سے ہر فرد کا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا. یہ جنتیوں کا عالم ہوگا جہاں قد 100 فٹ سے زیادہ، جہاں عمر 33 ایئر عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ کہیں کہ بات ہی ختم کر دی، حسن یوسف علیہ السلام کی طرح، جن کی ہم مثالیں دنیا میں سنتے ہیں. فرمایا ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، منزلوں پر منزلیں بنی ہوئی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ گارنٹیڈ ہے. ایک اور آیت کے ترجمے میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اب آپ یہ واقعہ سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ساتھ ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جبرائیل آئے. فرمایا جبرائیل تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بتا دیجئے اللہ نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ نے سلام بھیجا ہے. سرکار دو عالم نے جناب خدیجہ کو بتایا، خوشی سے ظاہر سرشار ہو گئے، اللہ نے سلام بھیجا ہے. ابھی حیرت کا یہ عالم جاری تھا کہ حضرت جبرائیل نے آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو یہ خوشخبری بھی دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں سفید موتیوں کا ایک محل بنایا ہے جس میں وہ رہیں گی. سفید موتیوں کا ایک محل بنایا ہے جس میں وہ رہیں گی. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ محلات جن سے ہم واقف ہیں، یا ہم یہ سب کچھ سن کے جن محلات کو ویژولائز کر رہے ہیں، یہ کوئی بہت ہی الگ ہی معاملہ ہے، یہ کوئی بہت ہی الگ ہی معاملہ ہے. یعنی یہ پتھر گارے اور اینٹ کے محلات نہیں ہیں، یہ بالکل ایک نئی بات ہے. کوئی محل ہو اور پورے کا پورا محل سچے موتیوں کا بنا ہوا ہو، یعنی اس کی دیوار، یعنی اس کے کمرے، یعنی اس کے باغات، ہر جگہ تعمیرات میں نہ پتھر استعمال ہوئے ہو، نہ بجری استعمال ہوئی ہو، نہ ریتی استعمال ہوئی ہو، اس محل کی ہر چیز سچے موتیوں سے بنی ہوئی ہو. ایک اور واقعہ سنیے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سب نے سنا ہے، مشاہدات معراج سب نے سنا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ کس کس گناہ کرنے والے کو کیا کیا عذاب ہو رہا تھا، کس کس کربناک مرحلے سے سب گزر رہے تھے. لیکن اب جنت کا احوال سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جنت کے مختلف مقامات کی زیارت کر رہے ہیں. اوپر آیات میں آپ نے بلند و بالا عمارات اور محلات کا ذکر سنا، لیکن اس حدیث میں محلات کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک جنتی شہر کا تذکرہ ہے. شہر کا تذکرہ ہے جو شہر محلات سے بھرا ہوا ہے. آپ کو سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی. وہ محلات پتھروں، اینٹوں اور سیمنٹ گارے کے نہیں بنے ہوئے. ان محلات کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان محلات کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. وہ محلات جس زمین پر بنائے جائیں گے وہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ خوشبودار کستوری کی ہوگی. اللہ اکبر. اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان محلات کی تعداد ایک نہیں ہوگی، دو نہیں ہوگی، کئی سو نہیں ہوں گی. بعض جگہ فرمایا محلات کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، 11,000 ہوں گے محلات. تو آپ اندازہ کریں اس شہر کے حسن کا، اس کے قیمتی ہونے کا. اور پھر آپ نے فرمایا، مزید فرمایا، وہ تمام محلات ہر قسم کی آسائش و آرائش سے پر ہوں گے. بھئی اب مطلب میں سوچتا ہوں کہ کہنے کو یہ بڑا سادہ سا جملہ ہے کہ ہر قسم کی آسائش ہوگی اس میں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی آسائش ہوگی، تو یعنی مطلب انسان بس سوچتا چلا جائے اور وہ ہوتا چلا جائے گا، ہر قسم کی آسائش ہوگی. ہاں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارا جو ابھی تذکرہ کیا ہے یہ سارے محلات عام جنتیوں کے لیے ہوں گے. یہ سب کچھ عام جنتیوں کے لیے ہوگا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جانتے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محلات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے تو الگ ہی محلات ہیں. اور ان کے اشارے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کیا، آسمان پر نگاہ کی، دیکھا اوپر بادلوں میں ایک عظیم الشان محل نظر آیا. اس کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے آپ کا ٹھکانہ، یہ ہے ٹھکانہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ محلات کسی ایک علاقے میں نہیں ہوں گے، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے نا. ایک شہر ہے، دنیا کے آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، اچھے سے اچھا شہر ہو لیکن بہترین جو فن تعمیرات ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص علاقہ. بھئی یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے نیو یارک کا، اس کے کیا کہنا ہے؟ بھئی یہ بڑا، یہ مینہٹن، بھئی یہ پوش ایریا ہے، بھئی یہ وہ شیخ زائد روڈ ہے. بھئی اس میں جو عمارات ہیں نا اس کے کیا کہنے. لیکن یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ علاقے نہیں ہوں گے، کچھ محلات نہیں ہوں گے جیسا کہ دنیا میں بعض پوش علاقے ہوتے ہیں، بعض کم درجے کے ہوتے ہیں، بلکہ یہ محلات جنت کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک محل بنایا جائے گا. جس نے حق پر ہونے کے باوجود بلا وجہ کی بحث چھوڑ دی اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنایا جائے گا. ہم آج کل ہاؤسنگ سوسائٹی میں کہتے ہیں نا یار بھائی جو کارنر کا پلاٹ ہے اس کی الگ ہی قیمت ہے، بھائی یہ جو سینٹر کا پلاٹ ہے اس کی الگ قیمت. جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کہا جنت کے بیچ میں اس کا محل ہوگا. پھر آگے فرمایا جس نے اپنے آپ کو حسن اخلاق سے مزین کیا اس کے لیے جنت کے اوپری حصے میں محل بنایا جائے گا. یہ ابن ماجہ میں ہے. اوپر ہم نے ایک شہر کے بارے میں پڑھا جس کے محلات کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، لیکن ایک حدیث میں ایک ایسے محل کا بھی ذکر ملتا ہے جو پورے کا پورا سونے کا ہوگا، پورے کا پورا سونے کا ہوگا. ہم تو انسان ہیں اپنے طور پہ کچھ بڑی بیسک سی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ آج کل سونا تقریباً کوئی 1.25 لاکھ روپے کا ہے ایک تولہ تقریباً. اب اگر یہ 80-85 تولے کا 1 کلو ہوتا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں سونے کے محل کی، 1 تولہ سونا تقریباً 1.25 لاکھ روپے، 1 کلو تقریباً 80-85 تولے، یعنی تقریباً 1 کروڑ روپے کا 1 کلو. یہ جو ایک اینٹ ہوتی ہے سونے کی وہ تقریباً 5 کلو کی ہوتی ہے. تو یعنی اس محل کی، اگر ہم صرف اپنے سمجھنے کے لیے اس محل کی ایک اینٹ کو
آج کی دنیا سے کیلکولیٹ کر لیں، جو کہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا کوئی معیار ہوگا نہیں اس کے معیار کے مقابلے میں، صرف سمجھنے کے لیے کر لیں تو اس محل کی ایک اینٹ آج کی دنیا کے تقریباً 5 کروڑ روپے کی ہے. ایک اینٹ کی بات ہو رہی. اور ذہن میں رہے کہ اس محل میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اینٹیں لگی ہوئی ہیں. تو بس اندازہ کر لیں کہ سونے کا ایک محل یہ دنیاوی کھربوں ڈالر سے بھی مہنگا ہوگا. اور یہ ممکن ہے اس باعمل مسلمان کے لیے ہو کہ جو دنیا میں شاید بہت غربت ہے، کسی ایک کمرے کے مکان میں کسی چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا ہوگا. یعنی اندازہ کریں اس کی ساری زندگی غربت میں گزری ہوگی، جس کا گھر بارش میں بہہ جاتا ہوگا، اتنا چھوٹا ہوگا اس کا گھر کہ گھر والے بھی بمشکل اس میں سو پاتے ہوں گے، اور نیک عمل کے بدلے اس کو ایسا عظیم الشان محل مل جائے. تو بس اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس قرار فرمائے. انشاءاللہ گفتگو آگے کل جاری رکھیں گے انشاءاللہ.